جی شکریہ جناب۔ اعوذ باللہ بسم اللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد الذي قيل في شانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والذي قيل في شانه لولاك لما خلقت الأفلاك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر الميامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمۃ اللہ علی احبابہم وصحابہم وشیعتہم ومحبیہم وموالیہم اجمعین، ولعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم الصلوات۔ تمام بھائیوں کو جشن پاک کی مبارکباد ہو۔ ہمارے انتہائی عزیز بھائی غلام عباس، انہوں نے بڑا ہی خوبصورت انتظام کیا ہے، مالک ان کی عزت و رزق میں اضافہ فرمائے۔ پروردگار جس محلے میں بادشاہ علی کا ذکر ہو رہا ہے، پورے محلے پہ رحمت اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ مالک الملک شیعہ سنی بھائیوں میں اتحاد و اتفاق کی دولت نصیب فرمائے۔ ایک ریکویسٹ ہے جناب، کافی زیادہ جگہ آگے ہے، ابرار بھائی آپ اور آپ کے جتنے بھی دوست ہیں قریبی آپ سے گزارش ہے، یا کمئی والے بھائی بھی، نظر اللہ نیاز حسین تھوڑا آگے آ جائیں، کیونکہ یہ ساری جگہ خالی پڑی ہوئی ہے۔ جو بھائی پیچھے کھڑے ہیں آپ سے بھی گزارش ہے، اگر جناب زحمت نہ سمجھیں، تکلیف نہ سمجھیں، تو کافی زیادہ جگہ آگے ہے۔ مولا علی کے آنے کے صدقے میں تھوڑا آپ سارے آگے آ جائیے۔ چاچا جی یہ دو قدم آپ آئیں گے نا تو پھر پچھلے بھائیوں کو بھی آسانی ہو جائے گی۔ باقی جو بھائی کھڑے ہو کو سننا چاہتے ہیں، اللہ ان کو صحت تندرستی دے، ان کی اپنی مرضی۔ چلے مہربانی جناب، شکریہ۔ نعرہ تکبیر۔ شیعہ سنی زیادہ ہیں، آواز تھوڑا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اجازت ہے جناب، کافی دیر سے جشن شروع ہے میرا خیال ہے، اور آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ اب آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، تو لنگر میرا خیال ہے بعد میں رکھا ہوا ہے۔ اچھا تھوڑا نہیں پڑھنا؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ چلے میں نوکری کرتا ہوں، اگر تو آپ کی آواز جوش کے ساتھ ممبر تک آئے گی تو میں جناب نوکری کرنے کے تیار ہوں۔ کتاب کا نام مجھے بھائی غلام عباس بتا رہے تھے کہ ہمارا یہ جو محلہ ہے اس میں شیعہ بھائی تھوڑے ہیں اور سنی بھائی زیادہ ہیں، اور اس پاک محفل میں بھی اہل سنت حضرات زیادہ آئے ہیں۔ تو ابرار بھائی آپ کی طرح جیسے وہاں میں نے پڑھا تھا، کوشش کی تھی کہ شان رسالت اور ولایت کو ملا کے ساتھ پڑھا جائے، ویسے وہ لفظ تو کوشش کروں گا کہ نہیں پڑھوں گا، لفظ بدلے ہوں گے چونکہ آپ وہاں تھے، تو آج نیا پڑھوں گا، لیکن کوشش کروں گا کہ اینگل جو ہے وہ وہی رہے۔ کتاب کا نام ہے، آپ نے چیک کرنا ہے، میں حدیث پڑھنے لگا ہوں، آپ نے چیک کرنا ہے کہ میں نے کس رنگ کے جشن پڑھنا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل سے اٹھے، سرکار دو جہاں ممبر پہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مجمع ہے۔ وہ صحابی اٹھ کے کہتا ہے، یا رسول اللہ، اللہ نے ہر امت کو ہدایت کے لیے کوئی نہ کوئی نبی دیا ہے۔ یا رسول اللہ، ہم مسلمان کائنات میں وہ واحد امت ہیں جسے اللہ نے نبی نہیں نبیوں کا نبی دیا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی ماسک والے بھائی آپ بھی بولیں گے تھوڑا، اللہ آپ کو تندرستی دے دے۔ جتنے شیعہ سنی بھائی ہیں سب نے مل کے جشن منانا ہے۔ ہم کائنات میں وہ واحد امت ہیں جسے اللہ نے نبیوں کا نبی دیا ہے۔ صدقہ جمع۔ تو یا رسول اللہ، تھوڑی آواز نہیں آ رہی؟
اچھا بھائی یہ جو ڈبہ ہے نا اس کا رخ استر کر دیں, یہ کافی صحیح ہے ہمارے لیے, پھر میرا خیال ہے بہتر ہو جائے گا. تھوڑا سا ایسے کر کے دیکھ لیں. جی اب ٹھیک ہے جی, اب آواز آ رہی ہے جی؟ تہاڈی کوئی نہیں آ رہی. ٹھیک ہے جی, آپ کی بھی آنی چاہیے, مالک آپ کو سلامت رکھے. چلیں آواز نہیں آئی تھی, میں جملہ پھر دہرا دیتا ہوں. صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ نے ہدایت کی خاطر ہر امت میں نبی بھیجا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء ہیں. ہم وہ مسلمان واحد امت ہیں جس میں اللہ نے نبیوں کا نبی دیا ہے. یا رسول اللہ میرا دل پہ کرتا ہے میں اگلی بات بڑھانے سے پہلے آپ کو قرآن کی ایک آیت نہ سناؤں. قرآن پہ شیعہ سنی سارے بولیں گے. خدا کی قسم مجھے نہیں پتا کہ اس سے بڑا بھی فضائل کوئی ہو سکتا ہے جو میں ابھی پڑھنے لگا ہوں. اللہ آپ کو اللہ کہہ رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ کہتا ہے اللہ اور علیہ یہ اللہ کا تھوڑا احسان ہے کہ محمد حبیب ہمارا تھا, ہم نے تمہیں دے دیا ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے, یہ تھوڑا احسان ہے. میں برار بھائی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا. تو کہا کہ یا رسول اللہ, جی بسم اللہ, کہا یا رسول اللہ میرے مرشد جناب پیر سید ابو الحسن شاہ صاحب شرازی جو کہ سید بھی ہیں عالم دین بھی ہیں, وہ تشریف لا رہے ہیں. تو جیسے ہی شاہ جی تشریف رکھتے ہیں پھر میں اگلا جملہ کہتا ہوں. آپ سید زادے کی آمد پہ بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے. بسم اللہ بابا جی, بسم اللہ. بسم اللہ. مالک آپ کو سلامت رکھے. اوپر ٹھیک ہے بابا جی, یہاں بابا جی آسانی رہے گی. تو جی اب جو ماشاءاللہ ڈبل عبادت ہو گئی ہے, مجھ سے ذکر سنیے اور سید زادے کی زیارت کیجیے. بابا جی اجازت ہے جناب. کہا کہ اللہ نے ہر امت کو نبی دیا ہے ہدایت کے لیے. ساؤنڈ والے بھائی آئے ہیں, اور ہم کائنات میں وہ واحد امت ہے جسے اللہ نے صدقے جاواں نبیوں کا نبی دیا ہے. صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نبی کا کوئی معجزہ ہے. بادشاہ جی آپ نبیوں کے نبی ہیں, آپ کا بھی تو کوئی معجزہ ہوگا. فرمایا کھل کے پوچھ, کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مسکین کے کہنے کا مطلب یہ ہے فرشتوں کا آدم کے سامنے جھک جانا یہ آدم کا معجزہ ہے, کشتی طوفان سے بچا کے لے جانا یہ نوح کا معجزہ ہے, آگ کو گلزار بنا دینا یہ ابراہیم کا معجزہ ہے, قلین کو جہاز بنا دینا یہ سلیمان کا معجزہ ہے, لوہے کو موم بنا دینا یہ داؤد کا معجزہ ہے, ڈنڈے کو سانپ بنا دینا یہ موسیٰ کا معجزہ ہے, اور پاؤں کی ٹھوکر سے مردہ اٹھا دینا یہ عیسیٰ کا معجزہ ہے. آپ جو نبیوں کے نبی ہیں آپ کا معجزہ کیا ہے؟ فرمایا اس اللہ کی قسم جس نے مجھے محمد بنایا میرے معجزے کو علی کہتے ہیں. بسم اللہ کریں بابا جی. مالک آپ کو سلام. بسم اللہ شاہ جی, مالک آپ کو سلامت رکھے. کیسا کمال کا شیعہ سنی میں حیدری, میں خدا آپ کو سلامت رکھے. بھائی مہربانی لو جی, اگر تو جناب ایسے بولیں تو پھر تو میں 15-20 منٹ نوکری کرنے کے لیے تیار ہوں جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اب آپ بتائیے جس پاک ذات کا ایک معجزہ علی ہو وہ نبی کیا ہوگا؟ خدا آپ کو سلامت رکھے. اب آپ نے سننی ہے شان علی, اور میں ابھی کل بھائی جان کے پاس گیا ہوا تھا, میں نے 4 بار یہ جملہ دہرایا کہ مولا علی کی شان کو جب کھولا جائے نا تو اندر سے نبی کی شان نکلتی ہے. کچھ لوگوں نے ہمارے حصے میں ڈال دیا کہ شاید مولا علی شیعوں کے ہیں. نہیں, جو بھی اپنے ابے کا ہے نا اس کا امام علی ہے. اس میں شیعہ سنی کی تفریق ہی نہیں ہے, شیعہ سنی کی کوئی تفریق نہیں. نہ شیعوں کا علی کے بغیر گزارا ہے نہ سنیوں کا علی کے بغیر. یہ دونوں گھر عاشق ہیں مولا علی کے. کیوں؟ کیونکہ مولا علی مشکل کشا خادم ہیں ہمارے مصطفیٰ کے. تو آپ کو پتہ ہے کہ مشہور و معروف جملہ ہے کعبے کے اندر. اچھا کعبے سے یاد آیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وائرس جو ہے وہ تو پھیلا ہوا ہے, ایک کرونا بھی ہے ایک مرونا بھی ہے. تو میں مرونا کا آپ کو بتاتا ہوں. ایک فیصل آباد میں مرونا وائرس ہے 70 سال سے اوپر. وہ شیعہ سنیوں کو کافر سمجھتے ہیں, بس اتنا کافی ہے, آپ سمجھ گئے. تو وہ کہہ رہا تھا کہ ایسے ہی شیعہ سنی جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بابا جی جو کہتے ہیں کہ علی کعبے میں آیا جھوٹ ہے. مولوی صاحب بریک تے پیر رکھو ہوا کی. اب اس کی دلیل دیکھیے شیعہ سنیوں کا کیسے دل دکھا رہا ہے. توجہ, وہ کہتا ہے اس لیے جھوٹ ہے کیونکہ پوری کائنات میں سب سے افضل جگہ کعبہ ہے. اگر یہ مان لیا جائے کہ علی کعبے میں آئے ہیں
تو یہ نبی پاک کی توہین ہے، کیونکہ نبی تو کعبہ میں نہیں آئے۔ بیٹا سمجھ آ گئی آپ کو؟ شاباش بیٹا شاباش۔ لہٰذا ابرار بھائی، لہٰذا بھائی بہتر یہ ہے کہ انکار کر دیا جائے کہ علی کعبے میں، حالانکہ وہاں لکیر پڑی ہوئی ہے، اور وہ لکیر کعبہ پہ تھوڑی ہے، ملا کے کلیجے پہ زیادہ ہے۔ بھائی جان بسم اللہ کرا، میرے نوجوان بھائی آپ بھی میرے ساتھ بولیے نا، فرنٹ پہ بیٹھے ہیں پیارے بھائی ہیں، زبان سے بولیے۔ وہ لکیر جو کعبے کے اوپر ہے وہ میں دیکھ کے آیا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اس لکیر کے صدقے میں اللہ آپ سب کو بھی لے جائے۔ میں نے حجر اسود کو دور سے ایسے کیا تھا، رش بڑا سی، یہ دور سے کیا، لکیر میں بڑی چمی، 7 دن مکے رہے ہیں جی میں، تے پھر بس چم کعبہ اگر بولتا نا میرے ساتھ تو نہ کہنے کھلویا وڈیا چومیا، اتنا میں نے بوسہ دیا جناب اس لکیر کو، حالانکہ وہ لکیر پڑی ہوئی ہے۔ اللہ آپ سب کو لے جائے وہاں پہ، مولا علی کے جشن کے صدقے میں مالک آپ سب کو لے جائے۔ تو وہ کعبہ کے اوپر، وہ دیوار کے اوپر، اب حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ، اچھا میرا دل کرتا ہے میں یہ تحفہ دوں آپ کو، یہ جو ابھی کعبہ ہے نا جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ وہ کمرہ نہیں ہے جو ابراہیم نے بنایا تھا، یہ پتہ جی نہیں پتہ آپ کو؟ یعنی 9-10 مرتبہ یہ کمرہ گرا ہے پھر بنا ہے۔ جب مولا علی آئے تھے اور دیوار پھٹی تھی نا، ایوں نہیں، لیکن جب بھی وہ نیا بناتے ہیں لکیر پھر آ جاتی ہے۔ پتہ نہیں کیے سن دیو پہ جی، میرا خیال ہے آپ جشن میں موجود نہیں ہے، میں نے جملہ بڑا کہہ دیا بھائی، حیدری۔ بھائی اگر آپ مکہ کی تاریخ پڑھیں گے جس کے سینٹر میں کعبہ ہے، تو جناب وہ اہل حدیث کی تاریخ ہو، شیعوں کی ہو یا سنیوں کی ہو، سب میں یہی لکھا ہے کہ حضرت آدم سے لے کے اب تک 2021 تک 9-10 مرتبہ یہ والا کعبہ جس کے اوپر کالا غلاف ہے اور جس کی طرف منہ کر کے شیعہ سنی نماز پڑھتے ہیں، اگر بندہ اس طرف منہ نہ کرے تو نماز منہ پہ لگتی ہے۔ یہ وہ نہیں ہے عمارت، دیوار جو حضرت ابراہیم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی، وہ کئی بار گری ہے، کئی بار بنی ہے، لیکن معجزہ یہ ہے کہ جب بھی نئی دیوار بنتی ہے اسی طرح کی لکیر آ جاتی ہے۔ سارے بولنا ہے جو کائنات کے حرامی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کہتی ہے حیا کر، جب ساری دنیا علی کی لکیر کا مقابلہ نہیں کر سکتی، علی کی غدیر کا مقابلہ کیسے گا؟ نہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے، سارے علی حق علی حق اور سلامت رہے۔ جیو بھائی حیدری بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو میرے محترم سامعین، مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ علی کعبہ میں، ایک بار تھوڑا مسکرا کے سنا جی، علی کعبہ میں، اچھا ابرار بھائی، جب بھائی جان میں نے کافی جگہ آپ کی زیارت کی ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، جب انسان ہنستا ہے نا بھائی، تو مجھے آپ بتائیے کہ اس کے پورے چہرے میں زیادہ اثر کہاں آتا ہے؟ سب سے زیادہ نہیں پتا تھا میں بھائی تھوڑا سا ہنس کے وہاں نام ابے کہہ رہے کہاں آتا ہے؟ ہاں صدقے جاواں یہاں آتا ہے، بالکل صحیح۔ بھائی ابرار بھائی، یہ پورا جو ہے نا، یہ پورا چہرہ ہے اور یہ اس کا دروازہ ہے، یہ دروازہ ہے۔ تو جب انسان ہنستا ہے نا اس کا دروازہ کھلتا ہے، یہ دیکھیے، جنہوں یقین نہیں پائی ایک بار ہنس کے بھی ہلو اجڑے کھلوتے ہو میں ٹھیک ہے آخر جی۔ تو جب انسان بھائی ہنستا ہے تو اس کا دروازہ کھلتا ہے۔ ان سارے بولنا ہے آج کے بعد نہ کہنا کہ 13 رجب کو کعبہ پھٹا تھا، نہیں، علی دیکھ کے ہنسا تھا۔ سرکار شکریہ، مالک آپ کو سلامت رکھے، میرے مولا کو دیکھ کے کعبہ مسکرایا تھا، یہ اس کی آج تک مسکراہٹ باقی ہے، وہ لکیر موجود ہے۔ اچھا مجھے یہ تھا کہ اس طرح کی لکیر ایسے ایسے، مجھے یہ تھا لکیر سنتے ہیں نا، جب میں نے جا کے دیکھا تو وہ اس طرح کی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے اللہ نے اپنا گھر علی کے نام کر کے سائن کیے ہیں۔ ہوئے ہوئے بڑا مشکل جملہ تھا، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ تو بھائی مولوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مان لیا جائے شیعہ سنی بھائیوں کہ علی کعبہ میں آئے ہیں، تو کعبہ چونکہ سب سے افضل جگہ، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ قرآن میں باقاعدہ کعبہ کا انٹروڈکشن ہے کہ پوری کائنات میں سب سے مبارک جگہ ہے کعبہ، جو ہدایت ہے، کعبہ ہدایت ہے۔ میں جا کے بڑا پوچھیا کعبہ ہدایت، وہ چپ پہ
میں نے کہا کعبہ تو ہدایت ہے، تو چپ ہے. کعبہ طواف کیویں کرنا ہے؟ وہ چپ. کعبہ عمرہ کیسے کرنا ہے؟ کعبہ چپ. یہ تو نہ بولا تو دسو. کعبہ حج اور عمرے میں کیا فرق ہے؟ کی وعدہ کاٹا کرید ہے؟ کعبہ چپ. قرآن کہتا ہے ہدایت ہے، کعبہ ہدایت ہے. پاجی اے نہر چل دی ہے؟ ہاں جی چل دی ہے. حالانکہ نہر تو وہی ہے، پانی چلتا ہے. میں نے 2 گلاس پانی پیا، حالانکہ گلاس نہیں پیا جاتا، بلکہ جو چیز گلاس کے اندر ہے وہ پی جاتی. اس کا مطلب ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جو بولتا ہے نا وہ مراد نہیں، جو اس کے اندر ہے وہ مراد ہے. معلوم ہوا صرف کعبہ ہدایت نہیں، جو کعبے میں آیا تھا اصل میں وہ ہدایت ہے. بھائی خدا آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ کرنا بھائی. تو جی تو انکل جی کیا کہا؟ جی کہا کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ علی کعبہ میں آئے ہیں تو یہ نبی پاک کی توہین ہو جائے گی، کیونکہ نبی کعبہ میں ہوں. دئیے جواب جی، سارے تیار ہو تو اچھا بولو گے. میں کہتا ہوں مولوی صاحب لکیر گواہ ہے. 1450 سال سے سنی شیعہ کی کتابیں اور سنی شیعہ کے دل گواہ ہیں کہ علی کعبہ ہی میں آیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ علی کعبہ میں آیا ہے. میرے لئے دیکھا جی، آپ کو پتہ خوشی کا زمانہ ہے تو ہر جگہ کیسی بھی آوازیں آئیں آپ نے میرے تو دیکھنا ہے. علی کعبہ میں آیا ہے اس میں شک نہیں، لیکن جہاں مصطفیٰ آئے وہ جگہ کعبے سے بھی افضل ہے. بھائی بولے گا میرے ساتھ. مولا آپ کو سلامت. بابا جی مہربانی، سرکار شکریہ. یہ ہے مذہب جعفری کا عقیدہ، یہ ہے علی ولی اللہ پڑھنے والوں کا عقیدہ. دوسرے لفظوں میں یہ ہے شیعوں کا عقیدہ کہ علی مولا کعبے کے سینٹر میں آئے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، نو ڈاؤٹ نو ڈیبیٹ. لیکن جہاں محمد آئے 12 ربیع الاول 17، جہاں مصطفیٰ آئے وہ جگہ کعبے سے افضل ہے. مولوی صاحب خیال کرنا، جہاں مصطفیٰ آئے کہیں وہ خانہ ابو طالب تو نہیں ہے. بادشاہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، جسے اللہ نے ہاتھ اسی لیے دیا ہے کہ وہ ذکر مصطفیٰ میں بلند ہو. اونچا کرو جی، اونچا نعرہ حیدری. بھائی بادشاہ کو سلامت رکھے. سرکار بہت شکریہ. بھائی رمضان جی مولا آپ کو سلامت رکھے. اب مرحلہ آیا، میرے سرکار دو عالم کعبہ پہنچے. پہلے جا کے اپنی ماں کو سلام کیا. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ پہلے یہ مجھے بتائیے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام، آپ مجھے بتائیں گے کہ نبی پاک کے کیا لگتے ہیں؟ جی اچھی دسو جی. چچا. تو یہ میں بار بار لاہور میں پڑھ چکا ہوں. یہ چچا ہم کہتے ہیں عربی کے حساب سے، لاہوری زبان میں چچا نہیں لگتے، تایا ہیں. پاجی یہ دھیان نہ سن لو گل، نعرے بھی لگیں گے داد بھی آئے گی، لیکن گل دھیان نہ سن لو. پڑھی رہی گل اتنے لکھ لو پتر بھائی آواز نہ آئے. حضرت ابو طالب علیہ السلام نبی پاک کے چچا نہیں ہیں، تایا ہیں. یعنی حضرت رسول پاک کے جو والد مکرم تھے جناب عبداللہ علیہ السلام، وہ بھائیوں میں چھوٹے تھے اور حضرت ابو طالب ان سے بڑے تھے. حضرت ابو طالب جناب عبداللہ سے بڑے ہیں، تو اب آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نبی پاک کے بڑے ابو تھے. کوئی نہیں بولو تو میں جملہ پھر کہتا ہوں. بھائی جی لاہوری زبان میں بڑے پاپا کہہ لیں، ہماری زبان میں گجرانوالا کی زبان میں تایا جی کہہ لیں، پنجابی زبان میں وڈے ابو کہہ لیں. میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں بڑے ابو. بڑے ابو یعنی اپنے ابو سے جو بڑے بھائی ہوتے ہیں، جن کو تایا جی کہتے ہیں، انکل جی کہتے ہیں، آج کل کی زبان میں بڑے پاپا کہتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے بڑے ابو. بھائی جلے کھلوتے دھیان رکھا جائے، حضرت ابو طالب علیہ السلام نبی پاک کے بڑے ابو ہیں. شیعہ سنی بھائیوں، جو نبی کے بڑے ابو کو کافر کہے کسی بڑے کافر کا بیٹا ہے. بھائی خدا آپ کو سلامت رکھے. خدا کی قسم میرے پاس اس سے زیادہ الفاظ ہی نہیں تھے جی. سارے بولے جی اونچا نعرہ حیدری. بھائی بادشاہ آپ کو سلامت رکھے. میں کہتا ہوں کہ ابھی گلی میں ایک ٹائم آتا ہے جب دروازے پہ دستک ہوتی ہے، اندر سے آواز آتی ہے جی کون؟ باہر سے آواز ہے جی دودھ والا. وہ بی بی جس نے ملک لینا ہوتا ہے، بندہ اسے پوچھے بی بی واش روم جا لوٹا پکڑ کے لے آ، وہ کیا کہے گی؟ وہ میرے خیال میں وہ کہے گی پرا شرم کر، تین نہیں پتا دودھ اللہ دا نور ہوندا ہے.
بھائی خدا آپ کو سامنے بی بی کیا کہے گی؟ تین نہیں پتا دو اللہ دا نور ہے تے نور واسے لوٹے، اس کے لیے پاکیزہ جگ اور ظرف ہونا چاہیے، کوئی سونی صاف ستھری بالٹی ہوئے یا سونا چٹا مانجیا جگ ہوئے۔ مولوی حیا کر، بی بی کو پتا ہے نور کہاں رکھنا ہے، اللہ کو نہیں پتا محمد کہاں رکھنا ہے۔ بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے، بسم اللہ کرا بھائی، بسم اللہ، سارے بھائی مل کے حیدری جی بسم اللہ بھائی، بہت شکریہ، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ سرکار توجہ چاہتا ہوں میں میرے بھائیوں، 3-4 چیزیں ہیں جن کے سٹیپ ہیں دنیا میں۔ دیکھیے، مال، بھائی مال کے بعد جان، جان کے بعد اولاد، اولاد کے بعد اللہ، رسول، قرآن یعنی عقیدہ۔ کوئی بات نہیں، جو آواز آ رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں، آپ میرے سے دیکھیے، میرا خیال ہے یہاں کے لیے آئے ہیں تو پھر منوج فٹافٹ جانا چاہیے تھا نا۔ اچھا میں پڑھنا پھر انہوں بند کرا لو 2 منٹ۔ ہاں مہربانی جناب، ہاں انہوں آخر ذرا 2 منٹ ہوگا، ہاتھ کو اٹھ کے رکھ یار، پھر جو مرضی کریں۔ لو جی، ہاں بالکل، چلو ہاتھ پہ خارج ہو نا، ہاتھ پہ ہو کوئی مسئلہ نہیں، ہزاروں میں تو نہ ہونی چاہیے جی۔ لو جی سرکار توجہ ہے، پتہ نہیں کیا بات کر رہا تھا، بھول ہی گئی یار، کی پہنا میں اس کا مطلب یاد ہے آپ کو؟ اور بھائی میں 4 چیزوں کے نام لے رہا تھا، مال، جان، اولاد، عقیدہ۔ اپنے اپنے سینے جو چھاتی مار کے ویل لو، 4 چیزیں اہم ہیں، مال، جان، اولاد، عقیدہ۔ اگر انسان کی جان پہ بنائے تو ہسپتال میں کیا لگاتا ہے؟ مال۔ اگر انسان کی اولاد پہ بنے تو بندہ اپنے کیا لگاتا ہے؟ جان۔ اور اگر عقیدے پہ حملہ ہو تو پھر حسین نے سبق دیا ہے، بھائی خدا آپ کو سلامت رکھے، اس کا مطلب جب عقیدے پہ حملہ ہوتا ہے تو پھر مسلمان مومن کیا کرتا ہے؟ شیعہ سنی اپنے بچے بھی قربان کرتا ہے۔ اب میں نتیجہ دوں گا، میں دیکھتا ہوں کتنے پڑھے لکھے لوگ، کتنے صریح الفہم لوگ بیٹھے ہیں، مجھ سے سارے بہتر ہیں، لیکن صرف یہ دیکھنا ہے کہ تھکے ہوئے بیٹھے ہیں یا آپ کے ذہن بیدار ہیں۔ جب انسان کی جان پہ بنتی ہے، بھائی موبائل والے بھائی آپ بھی بولیے گا، تو وہ مال دیتا ہے۔ جب انسان کی اولاد پہ آنچ آئے تو وہ اپنی جان دیتا ہے، اور جب انسان کے عقیدے پہ حرف آئے تو پھر اپنی اولاد دیتا ہے۔ 25 سال ابو طالب علیہ السلام آدھی آدھی رات کو اٹھ کے محمد کے بستر بدلتے تھے، مصطفیٰ کو بچاتے تھے اور قتل ہونے کے لیے اپنے بیٹوں کو سلاتے تھے۔ معلوم ہوا محمد مصطفیٰ ابو طالب کا بھتیجا نہیں، عقیدہ تھا۔ خدا آپ کو سلامت ہے، اسی لیے تو اپنے بیٹے قربان کر رہے تھے جی۔ جی بھائی صدقے، بھائی ایسے نہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کے اونچا نعرہ حیدری۔ بھائی سرکار شکریہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ لو جی ایک حصہ ہو گیا جی، ایک حصہ اور سن لیجیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میرے محترم سامعین، سرکار دو جہاں پہنچے اور کہاں تک بات چلی تھی؟ کہا اماں، ایتھے گل رکی سی، اماں سب خیر ہے نا؟ اب والدہ علی بولی، کہا یا رسول اللہ الحمدللہ سب خیر ہے، 3 دن رہے ہیں، کھانے جنت سے آتے رہے ہیں، 3 دن کھانے جنت سے آتے رہے، چونکہ میں اللہ کی مہمان تھی، باقی سب ٹھیک ہے۔ یا رسول اللہ ظاہری طور پہ ایک مسئلہ ہے۔ کہا اماں بتائیے۔ کہا یا رسول اللہ جب سے یہ بچہ آیا ہے نہ یہ بولا ہے، صدقے جاواں، نہ اس نے آنکھ کھولی ہے۔ کہا اچھا اماں کوئی بات نہیں، مجھے دیجئے، پہلی مرتبہ رحل رسالت پہ قرآن ناطق آیا چاچا جی، اور پہلی مرتبہ سرکار دو جہاں نے اپنی پاکیزہ زبان علی کے منہ میں رکھی۔ ٹھیک ہوگا جی؟ سامنے آتے ہی مولا علی نے آنکھ کھولی۔ اب مجھے بتائیے، یہ جب کوئی دکان یا بڑی چیز کا افتتاح ہوتا ہے تو وہ رسی آگے رکھی جاتی ہے، رسی، وہ کہتے ہیں جی فلاں صاحب کو بلاؤ، وہ آ کے یہ فیتا کٹن نو ساڑی زبان دی کیا عقیدہ ہے؟ افتتاح، آج فلاں چیز کا افتتاح ہے، یعنی پہلی مرتبہ ہے۔ مولا علی کی آنکھ کا افتتاح ہے زیارت مصطفیٰ۔ جو میرے سنی بھائی کھڑے یا بیٹھے ہیں، آپ سے گزارش ہے،
رسول پاک کے صدقے میں آپ نے اس لفظ پہ بے غوری نہیں کرنی، توجہ تو سننا ہے۔ شیعوں سے گزارش ہے کہ اونچا بولن، سننی پائیں چپ کر کے جملہ دھیان نہ سننا۔ پھر سنیے، مولا علی نے اپنی آنکھ کا افتتاح کیا ہے زیارت رسول سے، یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، کہا میرے حبیب اعلان کر دے آج سے علی کا چہرہ دیکھنا اللہ کی عبادت ہے۔ ہوئے خدا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آج سے علی کا چہرہ دیکھنا۔ اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کو اپنے سنی بھائیوں کی کتاب بتاتا ہوں، ویسے 10 کتابیں میرے ذہن میں ہیں، ایک کا نام لیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے مل جائے۔ الریاض النظرہ فی مناقب اشرا معاشرہ، اس کی غالباً 3ری جلد ہے۔ ایک صحن میں ایک ویڑے 4 ہستیاں موجود تھیں۔ ویڑا ایک تے ہستیاں، ذرا رل کے دسو بلا اے میز دیاں کنیاں نکرانے؟ مہربانی، 1 2 3 تے۔ ایک نکر پہ نبی پاک کھڑے ہیں، ایک نکر پہ مولا علی کھڑے ہیں، کتنے ہو گئے جی؟ ایک نکر پہ حضرت ابو بکر کھڑے ہیں، ایک نکر پہ تیری میری قرآنی ماں حضرت عائشہ کھڑی ہیں۔ ویڑا ایک تے ہستیاں۔ ایک یہ محب الدین تبری اہل سنت کا مینار پاکستان سے بڑا عالم دین ہے، بہت رتبے والا دین ہے، عالم دین۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک نکر پہ کھڑے ہو کے سرکار رسول پاک نے کچھ کہنے کے لیے ابو بکر کو بلایا، فرمایا یا ابا بکر، اے ابو بکر، جدا مطلب ہے میری گل سن۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر اٹھایا اور مولا علی کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں میں صدقے یا رسول اللہ، میں جی کرا، میں حاضر ہوں۔ حضرت عائشہ آگے بڑھ کے کہتی ہیں ابا جی یہ کیا طریقہ ہے، بلا محمد رہے ہیں، آپ دیکھ علی کو رہے ہیں۔ تیری میری امی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے حضرت ابو بکر کہتا ہے یہ تجھے نہیں پتا، محمد کو سننا ثواب ہے، علی کو دیکھنا ثواب ہے۔ بھائی خدا آپ کو سلامت رکھے، جیڑے سنی برا ہو دومی ہس چکو جی، اونچا نعرہ حیدری، بھائی بادشاہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو کہا کہ بسم اللہ کرنا، کہا کہ آج سے علی کا چہرہ دیکھنا اللہ کی عبادت۔ یہ بالخصوص کس برکت سے؟ چونکہ علی کی آنکھ نے افتتاح کیا ہے زیارت مصطفیٰ سے۔ اے اللہ دے بندیوں، اصل منبع و مرکز شان مصطفیٰ کی ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا مولا حسن کو مانو، مولا حسین کو مانو، پاک بی بی کو مانو، مولا علی کو مانو، یہ اس لیے کہتے ہیں کہ رسول کہہ رہا ہے کہ ان کو مانو۔ خدا کی عظمت کی قسم، شیعہ کسی کی ضد میں نہیں کہتے کہ علی مولا ہے، مجبوری میں کہتے ہیں کہ مصطفیٰ نے کہا تھا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ حکم مصطفی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے نبی پاک نے کہا کہ میرے بھائی علی کو اپنا مولا مانو۔ یوں لیا تھک نہیں گئے؟ کوئی 2 منٹ اور لا لئیے، مہربانی سرکار، شکریہ۔ یوں پکڑا۔ نوجوان بھائیوں، جشن ہے، کوئی بات نہیں، کوئی ایسی مزاحیہ بات پیچھے سے بھائی کرے گا، کوئی پرابلم نہیں۔ آپ مجھے جو بھائی کھڑے ہیں اللہ آپ کو صحت تندرستی دے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ میں 2 منٹ پڑھ لوں، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ ادھر دیکھیے، یوں سرکار دو عالم کے ہاتھ پر، سرکار دو عالم کے ہاتھ پر نعت کے قرآن علی آئے اور آپ نے اپنی پاکیزہ زبان کو مولا علی کے منہ میں رکھا۔ بابا جی الحمدللہ سید ہونا ہی بہت بڑا فضل ہے، لیکن چونکہ بہت بڑے علماء کی اولاد ہیں، خود بھی عالم دین ہیں، تو خیر اللہ پور سیدہ میں بلکہ پورے پاکستان میں یہ ایسے سید میرے پیچھے تشریف فرما ہے کہ میں نے بہت سارے سیدوں کے منہ سے سنا ہے کہ وہ سید کہتے ہیں کہ یہ سید ہمارے پیر ہیں۔ میں گواہ ہوں اس چیز کا، جو خوش آمد کرے اس پہ خدا کی لعنت ہے۔ میں سچی بات بتا رہا ہوں کہ بہت سارے پاکستان میں سیدوں کو میں جانتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سید پیر ہیں، یعنی یہ سیدوں کے بھی پیر ہیں، خود بھی سید ہے۔ تو ایسی شخصیت جہاں موجود ہوتی ہے نا، مثلا خیر اللہ پور میں شاہ جی کا جو ابھی رہائشی وطن ہے، آبائی وطن، وہاں کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو مریدوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ساڑھے بچے نے گڑتے اشار ہی دین۔ جس طرح کہ ہمیں لوگ مولا کا ذاکر سمجھ کے کہتے ہیں محلے میں کہ ذاکر صاحب کہا رہی ہو جی، ہاں جی کہا رہا، ساڑھے لے منڈا جی مبارک ہوئے، ذاکر صاحب ذرا آ کے اذان بھی دیو تے گڑتی بھی دے دیو۔ خدا کی قسم یوں چینی لے کے نا، مجھے تھوڑا جی پتا ہے، این کر کے جھوٹی کر کے تو بچے کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ یقین کیجئے وہاں ہم کچھ کہیں یا نہ کہیں وچوں کریچ ہوندی ہے، حالانکہ مسلمان بچہ ہے، مومن بچہ ہے، انسان ہے ہماری طرح، ہم بھی کل کو ایسے ہی تھے، جب ہم پیدا ہوئے تو ایسے ہی تھے، لیکن مولا دی قسم ہے، سچی گل دسنا پیا، اندروں کریچ ہوندی ہے اور
پھول جیسا بچہ ہوتا ہے فوراً اس کے یوں منہ سے لگا کے نا ہماری پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اب کسی طرح اسے ٹوٹی میں لے جا کے دھویا جائے، یعنی حالانکہ اس کے منہ میں لگا ہے اور لگی بھی انگلی ہے، ہمارا جی چاہتا ہے کہ فوراً اسے دھویا جائے. ہن سارے بولنا ہے، میں کہتا ہوں یا علی تو کتنا پاک ہے کہ محمد انگلی نہیں زبان ڈال رہا ہے. ہائے ہائے، خدا آپ کو سلامت رکھے. میں بسم اللہ کرا، مولا آپ کو سلامت رکھے. یا علی تو کتنا پاکیزہ ہے کہ مصطفیٰ اپنی انگلی نہیں بلکہ زبان ڈال. اور آپ کو پتہ ہے میرے محترم سامعین، میں کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں کہہ رہا، میں آپ کو حق سچ بتا رہا ہوں. علی مولا وہ ہیں جن کی جنم گٹی، جن کی گڑتی مصطفیٰ کی زبان ہے. پتہ ہے آپ کو جب مولا علی دنیا میں آئے تھے تو ویسے جنم گٹی ہوتی کیا تھی؟ ادو گڑتی کیویں دے پتہ تانوں؟ میں دساں، گڑ لے کے نا تو بتوں کے منہ سے مس کرتے تھے. گڑ لے کے بت کے لب پہ لگانا ہے، یعنی بتوں کا جھوٹا گڑ. مکے میں پیدا ہونے والوں کی جنم گٹی تھی. ان تیری مرضی ہے نا پیاگ کھیجا کے سب ایک جیسے ہیں. بھائی یہ تو آپ کی مرضی کی بات ہے نا، آپ کا حق بنتا ہے، آپ کا عقیدہ ہے، کسی کے جبر تو نہیں نا. لیکن جنم گٹی دیکھیے، کسی کی جنم گٹی بتوں کا جھوٹا گڑ ہے اور کسی کی جنم گٹی محمد کی زبان ہے. کتاب کا نام ہے سوائق محرقہ. حضرت علامہ ابن حجر مکی، مفتی مکہ، مفتی اعظم، بہت بڑے عالم دین علماء اہل سنت کے، وہ فرماتے، ان سے پوچھا گیا کہ سارے سے، کوئی بات نہیں بچے نے میں خیال لگا، کوئی بات نہیں، ان سے پوچھا گیا سارے صحابہ، میری آواز آ رہی ہے؟ سارے صحابہ رضی اللہ ہیں، علی کرم اللہ کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ علی وہ ہے جس نے زندگی میں آنکھ جھپکنے کی دیر بھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا. اس لیے سارے صحابہ رضی اللہ ہیں اور اکیلا علی کرم اللہ. کرم اللہ کا مطلب جس کے چہرے پہ اللہ کا کرم ہو. اللہ کا اس کا مطلب اگر کسی کو اللہ کا کرم چاہیے تو اسے علی تک آنا پڑے گا. یہاں آپ دروازہ بنا دیں، یہ دروازہ کہیں پہ دروازہ بنا دیں، میں آقا ادھر نہ دیکھا جائے تو سب مڑنا ہے. پتہ ہے کیوں؟ انسانی فطرت ہے کہ جو دروازہ ہوتا ہے نا اس میں کسی کے آنے کا انتظار رہتا ہے. جتنا مرضی بندہ پہ ڈکے بوئے نہ دیکھا جائے، بندہ بار بار دیکھتا ہے متے کوئی آئیے. اس کا مطلب ہے دروازہ چیز ایسی ہے کہ انتظار رہتا ہے. اس لیے مصطفیٰ نے کہا تھا علم کا شہر میں ہوں، دروازہ علی ہے، تاکہ لوگ جی بسم اللہ، تاکہ لوگوں کو علی کا انتظار رہے. یوں رکھا اور اپنی پاکیزہ زبان کو علی کے منہ میں رکھا. میں اشارہ نہیں کرتا لیکن مہربانی ایک بھرا سوندا ہے پہ اٹھ پوے. ٹھیک ہے جی، ہاں میرا خیال ہے میں نے جن کو کہا ہے وہ سمجھ گئے ہیں. اچھا چلو ہوں تو موسم ٹھیک ہے نا. کئی بار نا گرمیاں مجلسیں ہوتی ہیں، جو بھائی کھڑے ہیں گرمیوں مجلسیں ہوتی ہیں، وہ یارہ کئی بندے ایڈے پریکٹس ساؤنڈ دی، وہ یارہ وہ پکھا بھی آپ چل دینے تے سوندے بھی تے کنی دیر لگ رہی تھی. جو بندہ خود بھی ہوش ہو جائے نا، جنہوں ہی پنجابی جانا کیس وٹ جائے، اس کا علاج کوئی نہیں. بابا جی ڈسکے کے پاس ایک پنڈ ہے، وہاں لڑائی ہو گئی، آپس میں لڑائی ہو جاتی دیہاتوں میں. تو وہ جو بندہ تھا نا جسے خطرہ تھا کہ مینوں پھنڈ بہت ہی پہنی، وہ بے ہوش ہو گیا جان کے. پولیس وغیرہ آئی، انہوں نے باقیوں کو پکڑا، انہوں نے کہا ان تو فٹافٹ ٹانگے چ پاؤ، ان تو کھڑو. 2 میل تک جب ٹانگا چلا تو ایک بندہ کہتا ہے بشیر ہوش ہی آندہ نہیں. میرا مقصد ہے جو بندہ خود بخود بھی ہوش ہو جائے اس کا کوئی علاج نہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. چلو تھوڑا سا ہنسی مذاق بھی ہو گیا. جائز بات جشن پہ کر کے ہنسانا بھی عبادت ہے. بابا جی گواہ ہیں مزاح المومن عبادت. اگر کسی کی دل آزاری نہ ہو تو مومن کا مومن سے مزاح کرنا یہ بھی عبادت ہے. اور سرکار دو عالم بھی ایسا مزاح فرمایا کرتے تھے. اگلے دن میں سن رہا تھا حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو، میرے بڑے پسندیدہ خطیب ہیں، وہ دیوبند کے عالم دین ہیں، تو مجھے بڑے پسند ہیں. وہ فرما رہے تھے کہ مزاح رسول پاک کیسا فرماتے تھے. بڑی کمال کا جملہ میں دل چاہتا میں آپ کو پہنچاؤں. وہ کہتے ہیں کہ ایسے سارے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے تو مولا علی بھی سامنے تھے، تو کھجوریں کھا رہے تھے سرکار بھی اور صحابہ بھی. تو سرکار دو جہاں جو ہے نا وہ اپنی کھجور کھا کے نا تو گٹھلی مولا علی کے سامنے پھینکتے ہیں. اچھا مولا علی جب اپنی گٹھلی پھینکتے ہیں وہ بھی نیچے رکھتے ہیں ادھر سے بھی، تو ڈھیر کتنے لگنا سی؟ ڈھیر کہاں لگا؟
مولا علی تو اب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک سرکار کا ذرا مزاح دیکھیے. سرکار فرماتا ہے یا علی آپ کتنی کھجوریں کھا گئے. کیسا جائز ہے, کیسا جائز سا پکیزہ تھا. اب آپ کو پتا آگے بیٹھا کون ہے جو اسی سرکار کی زبان چوس کے بڑا ہوا ہے. تو سرکار مولا فرماتے ہیں یا علی آپ کتنی کس قدر کھا گئے. تو مولا علی فرماتے ہیں کہ وہ بھی مذاق کر رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو گٹھریوں سمیت تھی, کیونکہ گٹھریاں سامنے نہیں تھی. تو اسی طرح ایک میں آپ کو صحابی کا مزاح بتاؤں. ایک صحابی کا, یہ بھی میں نے سرکار مولانا طارق جمیل صاحب سے روایت سنی, یہ بھی بڑے مزے کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نہیں ہوتا فلودہ یار کھویا تم ایڈنیاں سیویاں کیا تو ہی کیا دے ہو فلودہ ہی آدھے ہو نا, اس طرح کی ڈش تھی صحابہ کرام کے دور میں. تو ایک بابا جی ایک مسکین آدمی کا بڑا جی چاہ رہا تھا, پیسے تو کوئی نہیں سن, صحابی پیسے پاس نہیں, تو اس کا جی چاہتا میں کسی طرح کھا رہا ہوں. اب اس نے دیکھیے طریقہ کیا اختیار کیا, اس نے اتنا بڑا وہ کول سا جو فلودے کا فل وہ لگوا کے تو نبی پاک کو دیکھا تھا سرکار ریڑھی والے نے تحفہ کر لیا ہے. تو سرکار نے کچھ کھا لیا, فرمایا باقی تو کھا لے. تو جب پورا کھا کے چلا گیا تو پیچھے ریڑھی لاندہ سرکار ہو پہنا تھی, نبی پاک کہا کہ کل لیں جنہیں مرضی پہلے لیں. تو پھر سرکار دو جہاں نے وہ پیسے بھی دیے اور سرکار مسکرائے بھی. تو ایسے واقعات ہو جاتا کیا مزیدار ہے نا واقعات. لو جی جنہوں مزہ آیا ایک بار آ چکے جو اچھا نعرہ حیدری. تو یہ تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک سرکار کا مزاح, کتنا پیارا اور کتنا عقل کے مطابق, کسی کی دلداری بھی نہیں. اب سرکار کا اخلاق دیکھی کیسا ہے. اب آپ کو شاید آپ ہنسیں نہیں, یہ اتنا سیریس اخلاقی ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. اخلاق کیسا تھا. صحابہ کرام موجود تھے اور ایک کسان انگور کا گچھا خوشہ ایڈا لمحہ وہ لے کے سرکار کی بارگاہ میں آیا. کہتا یا رسول اللہ سلام, کیونکہ آپ کو پتا سید پہ صدقہ حرام ہے اور ہدیہ حلال ہے. گفٹ تحفہ سید پہ حلال ہے اور صدقہ, سارے بولو صدقہ سید پہ حرام. تو کہتا سے بادشاہ جی یہ ہدیہ ہے. اب ہدیہ تو سید پہ حلال ہے. تو سرکار دو جہاں نے یوں پکڑا تو ایسے سرکار نے ایک دانہ کھایا. مولا دی قسم میں بڑی وچوں آکھیا سی سبحان اللہ صدقے یا رسول اللہ, میں آکھیا سی ہو سکتا ہے آپ بھی کہیں اگر سمجھ آ گئی تو سرکار نے دانہ پکڑا, اسے کھایا. ایک اور دانہ, ایک اور دانہ, حتیٰ کہ پورا خوشہ پورا گچھا تنہا سرکار کھا گئے. اور وہ خوش ہو گیا کسان کہ لے بھائی میں لینا, سرکار نے پسند آ گیا, وہ چلا گیا. ایک صحابی کہتا ہے سارے سبحان اللہ کھنا ہے. ایک صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ آپ خود ہی تو فرماتے ہیں کہ شے ونڈ کے کھانی چاہیے, تو آج آپ نے پورا گچھا خود ہی تنہا تناول فرمایا, سارے واہ کرنی ہے. فرماتے کیا کرتا, کھٹا ہی بڑا تھا. ہائے ہائے بہت کھٹا تھا, میں تاں سارا کھا گیا کہ دا دل تیرے اخلاق تو کائنات قربان. تو وہ جی بسم اللہ کر لو جی, میں راضی ہوگا جی. ہر سال ہر رہا ہے, ہر چہرے پہ مسکراہٹ ہے. اور خدا کی قسم مجھے تو نہیں پتا چلا کہ سنی کون ہے شیعہ کون ہے. ایسے لگتا ہے بس سارے کٹھے پر آ بیٹھے ہو. اور میں تو اکثر جگہ کہتا ہوں کہ شیعہ سنی بھائیوں میں تھوڑا سا فرق ہے. بھائی اسی تو الف بیچ بھی کٹھے ہیں, سین سے سنی شین سے شیعہ. بھائی یارہ سین شین کٹھے نہیں الف بیچ کٹھے ہیں نا, سین سے سنی شین سے شیعہ. اور میں دوسری ایک بات کرتا ہوں, اگر آپ کو پتا ہے کہ آج کس کا جشن منا رہے ہیں, اگر جناب کو پتا ہے کہ وہ ذات مولا علی کی ہے اور مولا علی کون تھے, تو میں انہیں ثابت کرنا. میں وینا ہوا شیعہ کیڑا چوپے تو سنی کیڑا چوپے. آؤ آپ کو بتاؤں, سنی علماء سے پوچھئے کہ اے عالم دین حضرت صاحب مصطفیٰ کا دین کہاں ہے, تو وہ کہتا ہے 4 یاروں کے پاس. اسے پوچھو چوتھا کون ہے, وہ کہتا ہے علی. سید شیعہ عالم دین بیٹھے ہیں, ان سے پوچھئے بابا جی مصطفیٰ کا دین کہاں ہے, یہ کہتے ہیں 12 اماموں کے پاس. ان سے پوچھئے بابا جی 12 تو بعد کی بات ہے, پہلا کون ہے جس تو شروع ہونا ہے, یہ کہیں گے مولا علی. اس کا مطلب ہے شیعوں کے نزدیک پہلا علی ہے, سنیوں کے نزدیک چوتھا. اس کا مطلب ہے شیعہ سنی میں یہی فرق ہے, شیعوں کا دین شروع ہوتا ہے علی سے, سنیوں کا دین مکمل ہوتا ہے علی سے. اس کا مطلب ہے علی کے بغیر نہ سنی کا گزارا ہے نہ شیعہ کا. تجدہ نہیں گزارا چکے دومی ہاتھ اچھا نعرہ حیدری. بھائی خدا آپ کو سلامت رکھے. لو جی اب میں آخری جملہ کہوں, چونکہ وہ بھائی جدو تو اگے آواز بھی ہوتی سی نا بڑا کالا پیا ہے, تو وہ نہ ہے بجائے اتنے مار دے اتنے مار دے, اگلے کہڑا مولوی لینا جنہیں میری روزی ڈکی ہے. لہذا آخری جملہ کہتا ہوں, تے جملہ میں آخری آخنا تے مہربانی کرنی جے ایک باری اچھی داد دینی ہے, تے نعرہ بھی وڈھا بڑا نہیں بلکہ نعرہ کون سا جی, سارے تیار ہیں. لو جی ہاتھ چوک کے تے اچھا نعرہ مارنا ہے اس جملے تو بعد. بابا جی دعا فرمائیں گے آپ.
ٹھیک ہے لو جی میں جملہ کہوں گا اور سید پاک جو ہے اس کے بعد ایک قبولیت کے لیے دعا فرمائیں گے. 1.5 سے 2 منٹ لگ جائے گا ٹوٹل. آپ بیٹھے رہیں گے, آپ سے گزارش ہے. اور پھر اس کے بعد جو آپ جو تسا کام کرنا ہے پھر اسی جنا میں ڈکی تسا مڑنا کوئی نہیں. لاہور والے نے تمہیں پتہ مثال کی ہے. میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا, ایک ڈرامے کا سین تھا, تو ایک بھائی کہہ رہا تھا کہ لاہوریوں کا مزاج کیا ہے. وہ کہتا ہے لاہوریوں کا مزاج یہ ہے کہ پچھوں گڈی مار کے گھرنے والے نے انا ہوئے ہیں. اچھا یہ تو ویسے مزاق ڈرامے کی بات ہو گئی نا. میں آپ کو اپنی بات بتاؤں, جدوں بھی اساں شاہ جی مولا دی قسم اساں جدوں بھی بسم اللہ پڑھ کے لاہوریوں کو راہ پوچھے نا بھائی فلانے جگہ جانا ہے سیدھا کدی نہیں کسی آکھے اگلے چونک جو انج ہوئی نا جنوں پوچھئے سیدھا یارہ سیدھے تے اگے ہی ہاں تو نہیں تو یہ میں ٹھیک گل کی تھی اللہ دی تو مولا دی قسم تسی انج کردے ہو تسی انج کردے ہو تے کئی واری اگے دیوار ہوندی ہے انہاں آکھنا سیدھا جا کے وچ وجو پاویں ہیں. تو یہ لاہور کا مزاج ہے. تو وہ دوسری مثال دے رہا, وہ کہتا ہے لاہوریوں نے بندہ آکھے نا کہ ایک کھمبے چ کرنٹ ہے, تو کہنا کہ سانوں ڈرانا پیا ہاتھ لا کے ہویا ہی. میرا مقصد یہ ہے کہ تمہیں جنہ بھی ڈکیے تساں ڈکیا تو کیوں نہ پھر میں اجازت دے کے جاواں. لو جی پا جی ہوں دسو جی تیار نا سارے. غلام عباس نے کہا تھا کہ سب کی ڈیمانڈ ہے کہ جملہ جڑا پڑھنا ہی پنجابی چ پڑھی, اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں. چلو پھر بھی وعدہ گھٹا ہو رہا ہے تو معذرت چاہنا جناب, کچھ کوشش کرتا ہوں پھر بھی میں جملہ کہوں. اب بتائیں سارے تیار ہیں؟ اے سرکار نے یوں رکھا میرے بھائیوں لاہور والوں شیعہ سنی بھائیوں, میرے پاک مصطفیٰ کی زبان صرف گوشت کا ٹکڑا نہیں کائنات کا علم ہے. اگر جناب کو یقین نہ آئے تو اپنے محلے کے مولوی سے پوچھ لیجئے کہ حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, جناب سلمان, جناب بلال یہ پرانے رفیق ہیں نبی پاک کے, لیکن کسی صحابی نے اتنی حدیثیں بیان نہیں کی جتنی ابو ہریرہ نے کی ہیں. حالانکہ ابو ہریرہ 2-2.5 سال سے رہا ہے نبی پاک کے ساتھ. مولویوں سے پوچھو وجہ, بھائی سنی پر آؤ دھیان کرنا دے, مولوی سے پوچھو وجہ. یہ جو نبی پاک کے سسر تھے, بھائی حضرت عمر سسر ہیں کہ نہیں, حضرت ابو بکر سورے ہیں کہ نہیں, حضرت علی جوائیں ہیں کہ نہیں نبی پاک کے. تو یہ جو قریبی رشتہ دار تھے جنہوں نے بیٹیاں دی لی تھیں, ان سے روایتیں کم ہیں. اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ جو سب سے آخری پہ آئے, ساری حدیث کی کتابیں ان سے بھری پڑی ہیں. ابو ہریرہ نے کہا نبی پاک نے فرمایا, ابو ہریرہ نے کہا نبی پاک نے فرمایا, ابو ہریرہ ہزاروں کی تعداد. وجہ مولوی کہتے ہیں وجہ یہ ہے, ایک مرتبہ دودھ آیا تھا بھرا ہوا جگ سرکار کو ہدیہ, وہ سرکار نے اتنا سا پی کے رکھا. کچھ دیر کے بعد حضرت ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہوئی تھی, یہ آئے, انہوں نے دائیں بائیں دیکھا تو جگ پھڑ کے پی گئے. چونکہ وہ جگ مصطفیٰ کا جھوٹا تھا, اس لیے اللہ نے ابو ہریرہ کا سینہ علم سے کھول دیا. پاویں شیعہ تے پاویں سنی, قرآن سارے دے گھر چ ایک باری قرآن کھول کے ہاتھ رکھ کے سوچو, یہ جو جھوٹا دودھ ایک بار پی لے اس سے تو دین لیتے ہو, اور جو جوان ہی محمد کی زبان چوس کے ہوا خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے, اس سے کتنا دین لینا چاہیے. میں نے لفظ کا آخری کہنا ہے, سارے اونچا بولنا ہے, دومی ہاتھ بھی چکنے ہیں تے نعرہ بھی اونچا مارنا ہے. اے یوں ہی سرکار نے زبان رکھا, اب مولا علی اسے چوس رہے ہیں, علی چوس رہے ہیں. جب سارے رسالت کے سافٹ ویئر میرے مولا علی نے چوس لیے, اب سرکار فرماتا ہے یا علی چیک کروا تو نے ریکارڈنگ کیسی کی ہے. آواز یا رسول اللہ بتائیے, تورات پڑھوں, انجیل پڑھوں, زبور پڑھوں. اور مجھ جیسا جاہل جا کر کہتا ہے مولا علی نے اس وقت قرآن پڑھا تھا. میں ایک سید عالم کی موجودگی میں, مجھے پتا ہے وہ 18واں سورہ مومنون ہے, قد افلح المومنون, جو میرے مولا نے قرآن نبی پاک کے ہاتھوں میں پڑھا تھا. لیکن خدا کی قسم یہ ہم جاہلوں نے کہا ہے کہ نبی کے ہاتھوں پہ علی نے قرآن پڑھا تھا. شیعہ ہو یا سنی, توجہ سے سنیے, جب مولا علی کعبے کے سینٹر میں آئے تھے, ابھی 10 سال کے بعد غار حرا میں قرآن نے نازل ہونا تھا. مجھے قرآن کی قسم اصل بات یہ ہے, محمد کے ہاتھوں پہ علی نے قرآن نہیں پڑھا, بلکہ علی جو پڑھتا گیا وہی قرآن بنتا گیا. مل کے اونچا نعرہ حیدری.